السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے عربی زبان کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں، عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے، ہمارے لیے یہ چیز کیوں لازم ہوتی ہے؟ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ چنانچہ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے، عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عربیہ، عربی قرآن ہے، کوئی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ جب عربی میں ہے تو آپ اس کو عربی میں ہی سمجھ سکیں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم شاید کہ تم سمجھو۔ کب سمجھو گے تم؟ اسی وقت سمجھ پاؤ گے جب تم کو اس زبان سے واقفیت ہوگی، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک اور کرم ہم پر یہ کیا کہ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو، وَلَقَدْ تحقیق کے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ ایسے عبر اور مواعظ قرآن میں موجود ہیں جس کو ایک عام انسان سمجھ کر، پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، جیسے حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جیسے ذوالقرنین کا واقعہ، جیسے دو باغ والوں کا واقعہ۔ اس کے لیے آپ کو محدث، فقیہ، نحوی، صرفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تمام تفسیر کے جو علوم ہیں ان تمام کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فقیہ بننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے قرآن مجید کو تفسیر کرنے کے جو اصول و ضوابط ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، مسائل کے استنباط کے اور استخراج کے لیے نہیں۔ اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے وہ تو آپ کو حاصل کرنی ہی ہوگی اگر آپ مفسر، فقیہ یا محدث بننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم تمام سے خطاب فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ کیا ہم پھر بھی اس کو نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہم ہماری محنتوں کو، کوششوں کو صرف دنیاوی علوم کے حصول کے لیے لگائیں گے؟ وہ دنیاوی علوم جس پر اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ لوگوں نے اس کو آسان بنا دیا ہو، کہ لوگوں نے اس کو آسان بنا دیا ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا ہے، نہ لوگوں نے کچھ اس سلسلے میں بتایا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم MBBS پڑھتے ہیں اور انجینئرنگ کرتے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کی اجازت دی ہے، اور وہاں پر اس کے پڑھانے والے اساتذہ، مدرسین اور معلمین یہ نہیں کہتے کہ MBBS آسان ہے۔ وہ آسان نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام مشقتوں کو جھیلنے کے بعد ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کا اور ہمارا خدا فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو لازم ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتنی عربی سیکھیں جس سے ہم قرآن مجید کی آیتوں کو نماز کے دوران سمجھ سکیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو 5 نمازیں دن میں فرض کی ہیں،
آپ سوچئے کہ ان نمازوں کی کیفیت ہماری کیا ہوتی ہے، ہمارا خشوع اور خضوع کس قدر نماز میں ہوتا ہے، یا ہمارے ذہن میں پراگندہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم زبان سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کب اختیار ہوگا؟ خشوع اختیار کرنے کے لیے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، کیونکہ نماز تو ہم کو پڑھنا ہی ہے، اور ایسی نماز سے کیا فائدہ جس میں ہم ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں، وہ ہم سے کیا پیغام پہنچا رہا ہے، وہ ہم سمجھ نہ پائے۔ ایسی نماز سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ بقدر ضرورت عربی زبان کو سیکھیں۔ ایک اور وجہ آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ اسلامی دنیا میں جو کتابیں دستیاب ہیں اکثر و بیشتر وہ عربی زبان میں ہیں۔ اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو ان تمام کتابوں سے، اس علمی ذخیرے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہم دنیاوی کسی چیز کی سے محروم ہو جائیں تو ہمیں کتنا نقصان اور کتنا افسوس ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین نے جو محنتیں، کوششیں کی ہیں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں؟ کیا ہم ہمیشہ ہمارے معاش کے پیچھے ہی لگے رہیں گے؟ کیا ہمارے پاس دین اسلام کے سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس عربی زبان سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ اور ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ہمارے پاس موبائل میں گھنٹوں دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ لوگ ایک زمانے میں جب علماء بتاتے تھے کہ بھائی کچھ دین سیکھ لو، تو لوگ کہتے تھے کہ وقت نہیں ہے۔ آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس وقت بہت ہے۔ فون میں نکال کر جب ہم اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ، ایک ایپ سے دوسرے ایپ پر ہمارے کئیوں گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح راستہ بتائے۔ آخر میں اختتام سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ فرقان کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ شکایت اللہ کے رسول ہمارے حق میں کریں؟ ہم نہیں چاہتے نا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، قیامت کے دن کیا فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر لفظ مہجورہ استعمال ہوا ہے۔ مہجورہ ہجرت سے بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہا، جیم اور را ہے۔ ہجرت آپ کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک محلے سے دوسرے محلے کو جانے کو ہجرت کہتے ہیں؟ ہجرت بہت عظیم چیز ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، ہجرت کرنا، یعنی انسان ایک بہت بڑی مسافت طے کرتا ہے، اسے بہت پیچھے چھوڑ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی میری قوم نے اس قرآن کو بہت دور چھوڑ دیا۔ دیکھیے اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ مہجورا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا اور دوسروں کو سمجھانے والا اور اسلامی قوانین پر مکمل طور پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔